بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہوگا، رمضان المبارک کا خوبصورت اور بابرکت مہینے کی آمد ہونے والی ہے۔ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ساتھ مسجدوں کی رونقیں بھی بحال ہو جاتی ہیں، اور خاص طور پہ مسجد نبوی کی اور مدینہ شہر کی رونقیں دوبالا ہو جاتی ہیں۔ آخری 2 سال کووڈ کی وجہ سے رمضان کا مرزا کرکرا سا ہو گیا تھا، لیکن اب حالات الحمدللہ کافی بہتر ہیں۔ اس کے باعث میں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اس سال آپ سب کے ساتھ بھی ایکسپیرینس شیئر کیا جائے کہ ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ مدینہ پاک میں کیسے گزارا جاتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنے پورے دن کا ایکسپیرینس روزانہ کی ایک ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ تو اگر آپ بھی ماہ رمضان کا ایکسپیرینس مدینہ پاک شہر سے لینا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ میری ہر لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ جمعہ مبارک۔ آج 29 شعبان ہے اور کیلنڈر کے مطابق آج رات کو مغرب کے بعد پتہ چل جائے گا آفیشیلی کہ آج تراویحوں کی نماز ہے وہ پڑھائی جائے گی کہ نہیں۔ اگر تو آج تراویحوں کی نماز پڑھائی جاتی ہے تو کل آفیشیلی پہلا روزہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ یہ میرا پہلا ولاگ ہوگا انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پورا رمضان 30 دن 30 ولاگ اپلوڈ کروں میں۔ اور ابھی جمعے کا ٹائم ہو رہا ہے اور اس وقت میں جا رہا ہوں جمعے کی نماز پڑھنے، اور میں آلریڈی لیٹ ہوں، تو چلیں پہلے چل کے جمعے کی نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا تو ویورز، اس وقت ٹائم ہو رہا ہے 5:30 اور میں جا رہا ہوں مسجد نبوی۔ مسجد نبوی جلدی جانے کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو کل پہلا روزہ ہوتا ہے اور آج تراویح کی نماز پڑھائی گئی تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ پہلی تراویح میں اکثر رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ کووڈ سے پہلے جتنا بھی رش ہو جائے حرم میں جگہ پھر بھی مل جایا کرتی ہے، لیکن اب جب کہ کووڈ سچویشن ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے حرم میں رش بڑھتا ہے تو وہ حرم کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں حرم میں پھر جگہ نہیں ملتی۔ تو میری کوشش تھی جلد سے جلد جا کے اپنی جگہ دیکھ لی جائے، تاکہ اگر تو رش زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ دروازے بند بھی کر دیتے ہیں تو ہمیں اپنی جگہ مل جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ پولیس کھڑی ہے، یہاں پہ بھی اور وہ پیچھے بھی، وہاں پہ بھی کھڑی ہے۔ زیادہ پولیس کھڑے ہونے کی وجہ یہی ہے کہ آج بہت زیادہ چانسز ہیں کہ رش بہت زیادہ ہو جائے گا، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے یہ پولیس والے کھڑے کیے گئے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ مکمل 20 تراویحیں پڑھ کے ہم واپس آئیں انشاءاللہ۔ جیسے ہی عمرہ تھوڑا سا کھلا ہے ویسے ہی رونق واپس بحال ہوئی ہے، ورنہ یہ ساری دکانیں ایک ٹائم پہ بالکل بند ہو چکی ہیں۔ یہ آپ سامنے جو باغ دیکھ رہے ہیں اس کی بھی بہت پیاری تاریخ ہے، وہ میں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں مسجد نبوی، ہم آ چکے ہیں۔ اب اس وقت ہم مسجد نبوی کے اندر آ چکے ہیں۔ رش جو ہے وہ عام دنوں کے مقابلے کچھ زیادہ دکھ رہا ہے اس وقت۔ اب ہم اس وقت مسجد نبوی کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ رش فی الحال تو اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن اب ہم وہ زمزم پئیں گے اور بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے اور انتظار کریں گے مغرب کی نماز کا، اور مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کل پہلا روزہ ہے کہ نہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے زمزم کے بڑے تلاجے جو ہیں بھرے جاتے ہیں۔ اچھا تو ویورز، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ آفیشیلی اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ اس رمضان کے مہینے کا جو اعلان ہے وہ ہو چکا ہے، اور کل جو ہے وہ انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کے نیک اعمال جو ہے وہ قبول فرمائے اور آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پورے سال میں ہی ایک مہینہ ہوتا ہے ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں آپ، اور تراویح کی نماز کوشش کریں جتنی ہو سکتی ہے اتنی پڑھیں، اور روزے تو ظاہر سی بات ہے رکھنی پڑیں گے کیونکہ وہ تو ایک رکن الاسلام ہے، اسلام کا ایک پلر ہے، بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اس وقت میں موجود ہوں مسجد نبوی چھت پر، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے بہت ساری یادیں ہیں ادھر۔ اکثر ہم دوستوں کے ساتھ یہاں آیا کرتے تھے، بہت سارے ختم قرآن ادھر پڑھے ہم نے،
آج ایک دفعہ پھر تقریباً 2 سال کے بعد میں ادھر آیا ہوں اوپر. اب تراویح کی نماز جو ہے وہ عشاء کی نماز اور تراویح کی نماز ہم ادھر ہی پڑھیں گے چھت پہ انشاءاللہ. یہ بڑے بڑے جائنٹ کولر لگے ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہوگا تو اعتکاف پہ جو لوگ بیٹھیں گے ان کے لیے یہ جگہ مختص کی گئی ہے. پہلے وہ نیچے بیٹھا کرتے تھے لیکن پچھلے کچھ سالوں سے وہ ادھر اوپر چھت پر جو ہے وہ اپنا اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اس جگہ پہ. اچھا تو ویورز اکثر یہ سچویشن آپ لوگوں کے ساتھ پتہ نہیں پیش آئی ہوگی کہ نہیں. اگر آپ کبھی عمرہ یا حج کرنا ہے تو آپ نے یہ چیز ایکسپیرینس کی ہوگی کہ آپ اکثر گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے پہلے جا کے آپ اگلی سے اگلی صف میں جو ہے جگہ ڈھونڈ کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ جو نماز سے 5 یا 10 منٹ پہلے آتے ہیں وہ بھی پھر آگے جانے کے لیے جو ہے دوسروں کے لیے جگہ تنگ کرتے رہتے ہیں. جہاں پہ جگہ نہیں ہوتی وہاں بھی پھنسنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میری تو اکثر کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنی سے جتنی زیادہ ہو سکے میں ان کو جگہ دے دوں. لیکن کئی دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بالکل جگہ نہ ہونے کے باوجود بھی اندر پھنسنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے باعث اکثر میں نے دیکھا لڑائیاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ لوگوں کے آپس میں کافی بڑے مسئلے بھی ہو جاتے ہیں. اور کئی لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے جن کے پاس کافی جگہ ہو دونوں طرف پھر بھی وہ لوگ اگلے کو نہیں بیٹھنے دیتے یا اس پہ غصہ کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کے اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں کہ اگر آپ ادھر ایسی سچویشن میں ہوتے تو آپ کیا کرتے. میری تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا ہو سکے میں جگہ دے دوں. لیکن کچھ لوگ تو یہ بھی بولتے ہیں کہ ان کو جلدی آنا چاہیے، اگر لیٹ آتے ہیں تو ان کو پیچھے نماز پڑھنی چاہیے. تو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے شیئر کریں کمنٹ سیکشن. اچھا تو ویورز ہم نے تراویح کی نماز جو ہے وہ پڑھ لی ہے. میں تھوڑا سا ڈس اپوائنٹ ہوا اس وجہ سے کہ میں یہ امید کر رہا تھا کہ جس طرح کووڈ سے پہلے 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھائی جاتی تھی اسی طرح اس دفعہ بھی جیسے تھی چیزیں نارمل ہو گئی ہیں، نہ کسی نے ماسک پہنا ہوا نہ سوشل ڈسٹینسنگ. تو مجھے امید تھی کہ اس دفعہ بھی پہلے کی طرح 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی جائے گی، لیکن نہیں، اس دفعہ بھی پچھلے سال کی طرح صرف 10 رکعت تراویح نماز پڑھائی گئی. ویسے تو جو شخص پڑھنا چاہے وہ گھر جا کے بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن جو سالوں سے 20 رکعت تراویح کی نماز چلتی آ رہی تھی وہ اس دفعہ بھی نہیں ہوئی. وہ اس دفعہ بھی صرف 10 رکعت ہی پڑھائی جائے گی. تھوڑا سا ڈسپوائنٹمنٹ فیل ہوئی، لیکن چلیں دیکھتے ہیں کل افطاری کا کیا سین ہوتا ہے. وہ بھی پچھلے سال کی طرح خالی ڈبے بانٹے جائیں گے، پھر کووڈ سے پہلے جیسے باقاعدہ سفرے لگا کرتے تھے ویسے لگیں گے. امید کرتے ہیں کہ سفرے لگیں، لیکن دیکھتے کیا ہوتا ہے. ابھی میں جا رہا ہوں گھر کی طرف، رات سے ملیں گے انشاءاللہ سحری کے وقت. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے اور ابھی اس وقت ہم موجود ہیں مسجد قباء کے سامنے. سحری کی نماز کے بعد کافی سستی سی ہو رہی تھی تو میں نے سوچا نہیں، ہم جائیں گے فجر کی نماز پڑھیں کسی بڑی مسجد میں اور جا کے پھر ایک نہ ایک زیارت جو ہے وہ کریں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. اس وقت ہم موجود ہیں مسجد قباء کے سامنے. جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہوگا مسجد قباء جو ہے وہ اسلام کی پہلی مسجد تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کر آئے تو انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے مسجد قباء کی بنیاد خود رکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گھر سے وضو کر کے مسجد قباء آ کے 2 رکعت نفل ادا کرے اس کو ایک مکمل عمرے کا ثواب ملتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہفتے کے دن مسجد قباء آیا کرتے اور 2 رکعت نفل ادا کیا کرتے تھے. اور مسجد قباء کے بالکل پاس ہی ایک اور مسجد ہے جس کا نام مسجد الفجر ہے. کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کر آئے تو انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے فجر کی نماز اس مسجد میں ادا کی. پچھلی دفعہ جب میں یہاں آیا تھا تو مسجد بند تھی، اس دفعہ مسجد کھلی ہے. ابھی ہم اس وقت مسجد کے اندر موجود ہیں. اصل مسجد کا جو حصہ ہے وہ یہ والا ہے جو پرانی دیواروں کو ہی کور کیا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں.
یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کر آئے تو انہوں نے فجر کی نماز اس جگہ پہ ادا کی۔ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جب بھی مسجد قباء کی زیارت کے لیے آئیں تو اس مسجد میں ضرور آئیں۔ یہ بالکل پاس، تقریباً اگر آپ پیدل بھی جائیں تو صرف 5 منٹ کا راستہ ہے۔ اچھا تو ناظرین، ابھی بج رہے ہیں دن کے 6 اور میں جا رہا ہوں گھر کی طرف۔ گھر جاؤں گا، تھوڑا قرآن پاک پڑھوں گا اور تھوڑا آرام کروں گا، پھر اس کے بعد 7:30 بجے مجھے جانا ہے کام پر، ایئرپورٹ۔ جی ہاں، ویسے نارملی ہوتا ہے کہ رمضان میں لوگ دن کے ٹائم جو ہے وہ آرام کرتے ہیں اور رات کو جو ہے وہ کام پہ جاتے ہیں، لیکن میرے کیس میں یہ سچویشن نہیں ہے۔ میں ایئرپورٹ پہ کام کرتا ہوں تو ہماری ڈیوٹی بالکل چینج نہیں ہوئی، جیسی تھی ویسے کی ویسی ہے۔ صبح 8 سے 4 8 گھنٹے ڈیوٹی۔ تو امید کرتے ہیں کہ کام اتنا زیادہ نہ ہو۔ ویسے موسم تو اتنا گرم نہیں ہے، 35 ڈگری ہے اس وقت، تو 23 ڈگری ہے، لیکن نارملی دوپہر کو 35 ہو جاتا ہے، جو کہ اتنا زیادہ نہیں ہے مدینہ کے حساب سے۔ نارملی مدینہ میں تو گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ رمضان آسانی سے گزر جائے۔ ابھی چلتے ہیں گھر کی طرف۔ ابھی اس وقت ٹائم ہو رہا ہے 6:30 اور میں جا رہا ہوں مسجد نبوی، اور دیکھیں گے انشاءاللہ کہ افطار کا جو ہے مسجد نبوی میں کیا انتظامات ہیں۔ پچھلے سال کی دفعہ جو ہے خالی ڈبے اس دفعہ بھی بٹ رہے ہیں، یا پھر اس دفعہ پہلے کی طرح جو ہے باقاعدہ سفرے لگ رہے ہیں۔ آئیے چل کے دیکھتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں سفرے دکھنے شروع ہو گئے ہیں۔ چلیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں آپ، جیسے کووڈ سے پہلے سفرے لگا کرتے تھے بالکل اسی طرح سفرے لگے ہیں۔ اب ہم اندرون حصے میں جا کے دیکھیں گے کہ وہاں کیا سچویشن ہے۔ یہ دیکھیں ویورز، تھوڑا سا چینج یہ ہے کہ پہلے لوگ سب الگ الگ سے رکھا کرتے تھے، لیکن اس دفعہ ایک شاپر ہے، اس کے اندر سب کچھ ڈال کے نا رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پہلے شاپر کے اندر جو چیزیں وہ الگ الگ باہر رکھی جاتی تھیں، لیکن اس دفعہ سب ایک ساتھ ایک شاپر کے اندر جو ہے رکھا ہوا ہے۔ اچھا تو ویورز، اندر بھی وہی کچھ ہے جو باہر تھا۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ باہر اکثر چاول وغیرہ، مندی شندی وہ بھی باہر ملا کرتی تھی، لیکن اندر وہ چیزیں الاؤ نہیں تھی، لیکن اس دفعہ اندر اور باہر ایک ہی حساب ہے، کوئی فرق نہیں۔ زمزم پانی، دہی، ٹیشو وائٹ، استاد کے چولہے، بیسکلی وہی چیزیں جو پچھلے سال تھیں، بس یہ پچھلی دفعہ ڈبہ تھا، اس دفعہ یہ پلاسٹک کا بیگ ہے، پچھلی دفعہ ڈبہ تھا۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ پہلے دن کی افطاری اور دوسرے دن کی نماز تراویح پڑھنے کے بعد اس وقت جا رہا ہوں میں گھر۔ کافی تھکا ہوں، ابھی گھر جا کے اس ویڈیو کو ایڈٹ بھی کرنا ہے، تو ادھر ہی کرتے ہیں اس ویڈیو کا اینڈ۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔